روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر وہ کچھ انبیاء کرام یہاں پر ان کے کپڑے بھی ہیں. اصل جب اللہ جیسے آج اللہ تعالیٰ کو زیارت کے لیے بلایا مسجد اتفاق نے کیا تھا پہلے آ جاتے تھے اس میں اگر 2 رکعت اور بتائیے تو بچے کے لیے آپ ادا کر سکتے ہیں. اب کے ان کے یہاں پر دیکھیں گے تو کچھ ہے تو جو بہت بڑی چٹان نظر آئے گی وہ 3 نظر جو عمارت ہے. اصل یہاں پر شیطان ہے یہاں پر بھی دیکھیں گے سکتی ہے نہیں کے اندر پانی جاتا ہے. 8 ضلع جیسے کیا کرم یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جب وہ کے اندر پہلے لگائے جیسے پانی گل بتی جیسے بجلی بدل بتی جیسے یاد کی تمام چیزیں یہ سب کی جاتی ہے. اصل جیسے آج اللہ تعالیٰ کو زیارت کے لیے بلایا حج کا ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم کو حج کی ترتیب بتا دیتا ہے. وہ اصل جیسے 8 ضلع کا سورج نکلتا ہے اصل جیسے 8 ضلع کا سورج نکلتا ہے تو تمام کے تمام جو حجاج کرام ہیں ان کا رخ مینا کی طرف ہو جاتا ہے. یہاں پر پہنچ کر حجاج کرام ایک رات یہاں پر قیام کرتے ہیں جیسے 9 ضلع کا سورج ہے. اصل یہ وہ ہے نہ ہی ان کو آگ لگتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر پانی جاتا ہے. اصل مینا کے اندر ایک اور عبرت کی جگہ ہے. اس جگہ کا نام وادی النصر ہے. اصل یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. اصل جو ابرہہ میں جو بادشاہ تھا جو یمن کا جو بادشاہ تھا جو 60,000 قریب ہاتھیوں پہ سوار ہو کر نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل. اگر آپ نے وہ پرندہ نہیں دیکھا تو آج حرم میں جا کر دیکھ لینا. جس صبح کے ٹائم بھی آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آئے گا اور مغرب کے ٹائم آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آئے گا. بس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ اس جگہ سے گزرو تیزی سے گزرو اور استغفر اللہ کہتے ہو گزرو. تھوڑے سے آ کر کے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے اصل یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. اصل تمام کی دعوت سے مل کر پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس میں جو ابرہہ میں جو بادشاہ تھا جو یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے یمن میں بہت بڑا گرجا گھر بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ تمام کے تمام جو مسلمان ہیں بیت اللہ کو چھوڑ کر جو اس کا گرجا گھر ہے یہاں پر عمرے کی ادائیگی کرو. اس میں میں آ کر تکبر میں آ کر وہ 60,000 قریب ہاتھیوں پہ سوار ہو کر نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے سے یہاں پر تباہ و برباد کرتا ہے یہاں پر خلق کرتا ہے. اصل اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ چھوٹے سے پرندے کی ضرورت یہاں پر تباہ و برباد کرے گا یہاں پر خلق کرے گا. بس تھوڑی سی آگے کر کے جہاں پر میری گاڑی تھوڑی سی رکے گی سے سلو بھی ہوگی آپ کے الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے پہاڑ کے جسے دبئی سبائی اسماعیل بھی کہتے ہیں. اصل یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک اپنی قیمتی چیز اپنی اللہ کی نعمت سے نوازا تھا. جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کے چھری چلاتے ہیں تو چھری اللہ تعالیٰ کو کم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹی. یہ آپ کے الٹے یہاں پر دیکھیں گے پہاڑ کے اوپر جیسے چلاتے ہیں تو چھری کاٹتے ہیں تو اسے اگر وہی چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر دے کے مارتے ہیں تو پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے احرام باندھ کیا ہے. اصل عمرہ کرنے کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں. اگر ہمیں رسید بھی چھوڑتے ہیں تو ہمارے پر ضرور واجب ہو جاتا ہے. کی صورت میں ہمیں بکرے قربانی دینی پڑتی ہے. یہ جو بکرے قربانی ہے یہ ہمیں حدود حرم کے اندر رہ کر دینی پڑے گی نہ کہ اپنے وطن جا کر نہ کہ اپنے ملک جا کر. اصل عمرہ کرنے کی جو سب سے پہلے جو فرض ہے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے
باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. 2 رکعت وقت شکرانہ کے آپ ادا کرتے ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے عمرے کا جو پہلا جو فرض ہے یہ مکمل کر دیا ہے. حضرت جو مرد ہوتے ہیں وہ دعائے تلبیہ بلند آواز میں پڑھیں گے اور جو خواتین ہیں وہ دعائے تلبیہ دل میں پڑھیں گی. کسی کی زبان خاموش نہ رہے. باتیں کرنے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے. ایسے سمجھے کہ آپ کفن کی حالت میں بیٹھے ہیں. یہ پہاڑ آگے سے اونچا ہے, سینٹر سے نیچے ہے, پھر پیچھے سے اونچا ہے. آگے والی سائڈ پر یہ غار ہے جہاں پر 2 سے 3 بندوں یا 4 بندوں کی بیٹھنے کی جگہ موجود ہے. جمنا نور والا پہاڑ اصل ہمارے یہ وہ پہاڑ ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عبادت کے لیے تشریف لے کے آتے تھے. تب صرف اپنے ساتھ 2-3 دن کا راشن بھی آتے تھے. جب زیادہ دن گزر جاتے تھے تو ہمارے تمام مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ پاک سے یہاں پر وسلم کے لیے کھانا لے کے آتی بھی تھی اور یہاں سے واپس بھی جاتی تھی. اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھ کر عبادت کا نمبر آپ کو دوبارہ ریڈ کر دیتا ہوں. اگر کسی بھی قسم کی کوئی معلومات چاہیے ہو ہاں کرام میں یہاں سے نیچے بڑھائیں گے آگے کر کے. خیر والے بیٹھے رہیں گے, جو 11, 12, 15 لوگ جتنے بھی ہیں وہ بیٹھے رہیں گے. جب آپ نیچے اترنا ہے تو آپ نے اپنے سامان کی خود ہی پار کرنی ہے. کسی کا سامان گاڑی کے اندر نہ آنا چاہیے, آپ کی مہربانی ہوگی.